السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہروز چودھری۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے عمر شہزاد سلطانی صاحب۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ آئیے آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات تھی جس وجہ سے انہوں نے میدان سیاست میں چھلانگ لگائی، کون سا مشن تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کاغذات جمع کرائے۔ سب سے پہلے عمر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ تھوڑا سا یہاں پہ آپ بتائیں گے کہ عوام کا جو رائے ہوتی ہے یا کون سی وجوہات تھی، کون سا مشن لے کے آپ نے کاغذ جمع کروائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شہروز بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ کاغذات نامزدگی میں نے تھوڑا سا لیٹ جمع کروائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں فلاحی ادارے میں کام کرتا ہوں، تو میں سندھ میں گیا ہوا تھا کام کرنے کے لیے۔ جب میں نے دیکھا، تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ عمر بھائی فلاحی کام تو کرتے ہیں، اسی لیے میں نے سوال کیا کہ میدان سیاست میں آنے کا مشن۔ بیسیکلی سانگ میں نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے سانگ کیکری یا ینگ یونین سانگ ہمارا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا مقصد نون لیگ اور پی ٹی آئی کے سارے لڑکے اکٹھے ہو کے عوام کی یا علاقے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہوتے ہیں ہر گاؤں میں، ہر ولیج میں، ان کو حل کرنا ہوتا ہے۔ عمر بھائی ینگ یونین کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تو یہ کام کرتے آئے ہیں۔ ابھی یہ سیاست کے میدان میں اترے ہیں، تو ینگ یونین جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی نہیں، ان دونوں گروپوں کے لڑکے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ابھی آپ نے نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اگر آپ جیتے ہیں تو کیا ہوگا، تھوڑا سا یہ بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بڑوں کی شفقت ہمارے ساتھ رہے، جس طرح پہلے ان کے ہمارے ساتھ رہتی آ رہی ہے۔ ان کی اگر شفقت ہمارے ساتھ رہے گی تو ینگ یوتھ اس لیول پہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے موقف جس طرح وہ بیان کر سکتی ہے، اس طرح ہمارے وہ بڑے اس طرح بیان نہیں کر رہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ینگ یوتھ آگے آ کر بڑیوں کے شاید شفقت سے وہ منسٹروں سے وہ بات اپنا حق لیں۔ ہمارے گاؤں کے مسائل، میرے بھائی 40 سال سیاست کو ہو گئے ہیں۔ منسٹر جو ہے نا وہ تھوڑے سے چند جو ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، منسٹر ہمیشہ ان کو نوازتے آئے ہیں، عوامی مسائل وہیں پہ ہیں، منسٹر اسی کو فائدہ دے رہے ہیں جو تھوڑا سا ان کے زیادہ کلوز ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا مشن لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں، چودھری ارشد صاحب ہیں، چوئی رخسار صاحب ہیں، بڑے لیڈر ہیں، قابل احترام ہیں، پوسٹ پہ ہیں، منسٹر رہے ہیں، قابل احترام ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ تب تک قابل احترام نہیں ہو سکتے جب تک وہ ہمارے مسائل نہیں حل کرتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو میرا منشور ہے اپنے گاؤں میں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ روڈ کا جو ایشو ہے، اس کو الحمدللہ ہم فرسٹ پوائنٹ پہ جو ہے اس کو حل کرنے میں ہمارا کردار انجام دے گی ینگ یوتھ۔ اس کے بعد آپ یہ نہر دیکھ رہے ہیں، یہ کتنے عرصہ دراز سے یہ بند پڑی ہے، اس سے کتنی کھیتی باڑی ہوتی تھی ہماری گاؤں کی، تباہ ہوئی ہے، ٹوٹل تباہ ہوئی ہے۔ ایگریکلچر کی اتنا جو موقع تھا ہمارے پاس، وہ بھی ہم نے جو ہے اس کو ایسے ہی کھو دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایگریکلچر جس سے ہمارے روزگار میں جو ہے برکت ہوگی اور اضافہ ہوگا، اس کے علاوہ جو روڈ کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ جو ہماری ہیلتھ کے حوالے سے ڈسپینسری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی کام کروں گا۔ اور ہاں، اپنی جو میری بہنیں ہیں ان کے لیے جو اسکول ہے، میرے خیال میں یہ سانگ زلدانہ میں ہے، جو یہاں سے دور ہے۔ جی جی، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس بائک ہے، کچھ کے پاس ٹرانسپورٹ کا ایشو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری مائی بہنیں جو بہنیں ہیں ہماری وہ پیدل جاتی ہیں وہاں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم آواز اٹھا کر، کیونکہ سانگ کا یہ بڑا علاقہ ہے۔ اسکول کے اوپر بات ہوگی، پہلے الیکشن تھا 27 کو، ٹھیک ہے، ابھی وہ 8 دسمبر کو ہو گیا۔ آپ نے کاغذات نامزدگی کون سی ڈیٹ کو جمع، کیونکہ آپ تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں، اچانک ہی آئے ہیں؟ جی، میں فلاحی ادارے میں کام کرتا ہوں الحمدللہ۔ ینگ یونین 2014 میں بنائی تھی۔ پہلے میں نے الحمدللہ آپ سب نے مل کے جو ہم نے کام کیا ہے، 6 سال ہم نے فی سبیل اللہ کام کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے فلاحی ادارے میں کام کر رہا ہوں، اپنے گاؤں کے لیے بھی کام کر رہا ہوں، باہر بھی کر رہا ہوں۔ نوجوانوں کی جو شفقت سی، آپ نے کس ڈیٹ کو جمع کروائے تھے؟ کاغذات نامزدگی میرے خیال میں نے 24 تاریخ یعنی کہ اینڈ پہ آخری سٹیج پہ 3 جی، 4 دن پہلے، کیونکہ جو بڑوں کی جو شفقت تھی، ماں بہنوں کی جو دعائیں تھیں اور ینگ یوتھ کی وجہ سے الحمدللہ مجھے کہا گیا کہ آپ جو ہے آگے آئیں، کیونکہ آپ آلریڈی پہلے بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ الحمدللہ ہمارے لیے جو ہے بہتری ہے وہ آپ ہی لا سکتے ہو، آپ آگے آئیں، انشاءاللہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مگر عمر بھائی ہمارا جو علاقہ ہے سانگ، اس میں چودھری ارشد صاحب یا پی ٹی آئی کی بہت زیادہ اکثریت ووٹ ہو رہی ہیں۔ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ آپ نے نون لیگ سے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمپین کے حوالے سے آپ کی کمپین جو ہے اس کے بارے میں، کیونکہ یہ والا پولنگ اسٹیشن پی ٹی آئی جیتی آ رہی ہے، آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ تو ان دنوں میں آپ نے کمپین کیا، آپ کو تو بہتر ہوگا کہ کون سے لیول تک آپ پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیے، جس طرح چودھری رخسار صاحب ہیں، ان کا جو ووٹ ہے یہ شخصی ووٹ ہے،
شخصیتی ووٹ جس کو کہا جاتا ہے، اسی جماعتی وجہ ووٹ سے نہیں ہے. جماعتی ووٹ نہیں اگر ہے. رخسار صاحب کسی اور جماعت میں جائیں گے جو ان کے پیچھے ہیں وہ بھی ادھر جائیں گے. ادھر ہی جائیں گے. تو اب بھی جو یہ ان کے کام کی وجہ سے، ان کے شخصیت کی وجہ سے ان کو جو ہے سپورٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح الحمدللہ ہمارے ولیج میں سے جو ہے آپ کا شخصی ووٹ ہے یا جماعتی ووٹ ہے؟ شخصی ووٹ ہے میرا. مطلب آپ کسی بھی جماعت سے ٹکٹ لڑتے ہو، آپ کے چاہنے والے آپ کو ووٹ ڈالیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میں ورکر ہوں، کام کرنے والا بندہ ہوں. میں کوئی ایسے ہی نہیں آیا. میں الحمدللہ 8 سال سے جو کام کر رہا ہوں، آلریڈی کام میں ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ بڑوں کی شفقت، ان کا سایہ ہم پر رہے اور ینگ یوتھ آگے آ کر گاؤں کے مسائل حل کروائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے علاقے میں جو بھی مسائل ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں سارے، میں نہیں کہتا کہ میں یہ کام کرواؤں گا وہ کرواؤں گا. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے مسائل فرسٹ ایئر پہ ہے اس کو ہم الحمدللہ پہلے مرحلے میں انشاءاللہ کروائیں گے. مسائل انشاءاللہ وہ تو بات ہوئی ہے کہ میں نے آپ کا جو کینڈیڈیٹ ہے آپ کے اگین کھگڑا پی ٹی آئی سے، ان سے بھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں جیتا ہوں تو میں روڈ پہ بات کروں گا، بے روزگاری بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ بات کروں گا. یہ منسٹر جو لاڑے لگاتے ہیں یا جھوٹے وعدے کرتے ہیں، یہ عمر بھائی تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا وہ جو عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، پاگل بنا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ لاڑے لگائیں گے یا کام کر کے دکھائیں گے؟ دیکھیں میں کوئی لارا نہیں لگانا چاہتا، کیونکہ فرسٹ ٹائم میں سیاست میں ان ہوں ایز اے کونسلر ولیج میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو میں کام کروں، مجھے ہر ماں بہن نوجوان بڑے مجھے جانتے ہیں کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے. میں صرف کام کرنا چاہتا ہوں. مجھے کوئی سیاست میں کا شوق نہیں ہے. میں آلریڈی ایک الحمدللہ اچھی جاب کر رہا ہوں فلاحی ادارے میں. مجھے کوئی شوق نہیں تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اگر میں پاکستان بھر میں کام کر رہا ہوں، اگر میرے گاؤں میں کام نہیں ہو رہے تو میرے اس کام کا مقصد نہیں ہے. جب آپ اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں کر رہے، آپ باہر بے شک جو مرضی کرتے رہے، وہ تب تک نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے گھر کو نہیں سنبھالتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا گاؤں، یہ ہمارا ایک گھر ہے، یہ ہمارا ایک فیملی ہے. ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سانگ ککری کی عوام جو ہے ماشاءاللہ آپس میں اختلاف نہیں رکھتی. ہم یوتھ ایک گلدستہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جیسا کہ عمر بھائی نے کہا کہ میرا شخصی ووٹ ہے، جماعتی ووٹ نہیں ہے. تو شخصی ووٹ جو ہوتا ہے یہ شخصیت دے کے دیا جاتا ہے. آپ کی شخصیت ینگ یونین کے روپ میں بھی کام کرتی رہی ہے. ابھی آپ فلاحی ادارے میں زلزلہ آیا، باقی مصیبتیں آئی ہیں، آپ نے کیمپنگ کی ہے، کھانا وغیرہ گاؤں میں تقسیم ہوا ہے، باقی بھی آپ کی تنظیم کام کرتی آ رہی ہے. تو یہ جو شخصی ووٹ ہے، اس میں کسی قسم کی لالچ یا آپ لوگوں کو لالچ دے کے جو وہ ایک محاورہ کے ووٹ خریدے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شروز بھائی، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر، میں جب سیاست میں جب میں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، تب میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا رب العالمین، اگر میں تیری عوام کے کام آنے میں بہتر ہوں تب مجھے تو جو ہے نا کونسلر کے لیے مجھے عوام، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہی عوام کے دل میں محبت ڈالتا ہے نا، تب جا کے بندہ بنتا ہے. میں سیاست کو عبادت سمجھ کر پہلے بھی کام کر رہا تھا، آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ سیاست کو عبادت سمجھ کر کام کروں گا. قرآن پاک میں اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے کہ حکمران جو ہوتے ہیں جو بھی، ان کو میرٹ کے اوپر آپ منتخب کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے نہ کسی کو کوئی پیسے دیے ہیں، نہ کوئی لالچ دی ہے. لوگوں کا جو میرے کام کی وجہ سے میرا ووٹ ہوگا، میرے کام کی وجہ سے. اور جو سار صاحب کی بھی جو ہماری پچھلی دفعہ 240 ووٹ ہیں وہ بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، گاؤں والے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. اور میں سب سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ خدارا ایک دفعہ آپ ینگ یوتھ کو آگے آنے دیں. آپ کی بڑوں کی وجہ سے، آپ کی شفقت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے آئیں گے. آپ کے تعاون سے جو بھی بات ہوگی، ہم بڑوں سے پہلے مشاورت کے بعد اپنا جو ہے آگے کام جاری کریں گے. تو میں بس یہی سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں موقع دیا جائے. ٹھیک ہوگا. یہ تھے جی عمر بھائی، عمر شہزاد سلطانی صاحب، نون لیگ کے ٹکٹ سے انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. آپ تک ان کا پیغام، ان کے دل میں جو باتیں تھیں وہ آپ تک پہنچی ہیں. ابھی 8 دسمبر کو الیکشن ہے، فیصلے کا دن ہے. دیکھتے کہ کون سی پارٹی دنوں کا ہوگا، یہ شخصی ووٹ ہے. تو دیکھتے ہیں کون سی شخصیت آگے آتی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. فی امان اللہ.